بات کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ گئے ہیں کہ وہ یہ پرویز اشرف صاحب کے لیے اور ہمارے گیلانیوں کی ٹکٹوں کے لیے گئے. ہمارا قطعاً یہ تعلق نہیں ہے. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے مسائل کا حل پرویز اشرف صاحب کے لیے اور ہمارے گیلانیوں کی ٹکٹوں کے لیے گئے. ہمارا قطعاً یہ تعلق نہیں ہے. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے مسائل کا حل اگر سب پارٹی سر جوڑ کر بیٹھ جائیں، بلکہ میں تو کہوں گا کہ تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ سر جوڑ کر بیٹھیں تو اس کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. سر ابھی معیشت کی بات کی، مالی کی بات کی، IMF سے کیا پوچھا آپ نے؟ دیکھیں ہم پوری سٹرگل کر رہے ہیں. جو سابقہ دور تھا، اب لوگ کہیں گے سابقہ کا نام نہ لیں، اس وقت انہوں نے جو بد اعتمادی کی اور انہیں IMF کے ساتھ معاہدے کرنے کے بعد 7ویں ٹرانچ بھی لینے کے بعد پھر انہوں نے جو اپنی کمٹمنٹ آنر نہیں کی، اس کی وجہ سے ایک مس انڈرسٹینڈنگ رہی اور انشاءاللہ وہ حل ہو جائے گی. گیلانی صاحب عید کا بڑا دن ہے، آج کیا پیغام دینا چاہیں گے سیاستدانوں کی سیاسی صورتحال بھی ایسی؟ میرا پیغام پوری عوام کو یہی ہے اور سیاستدانوں کو کہ وہ سیاستدان سر جوڑ کر بیٹھیں، عوام کی کا سوچیں اور انشاءاللہ عوام کے لیے یہ پیغام ہے. انشاءاللہ ان کو جلد اچھی خبریں ملیں گی اور ہمارا جو موقف ہے کہ الیکشن ٹائم پہ ہونے چاہیے اور تاکہ عوام اپنے منتخب نمائندے خود منتخب کر سکیں. گیلانی صاحب دبئی میں ملاقاتوں کے حوالے سے خبریں گردش کر رہی ہیں، کیا اس میں الیکشن کی ڈیٹ فائنل ہو رہی ہے؟ کیا ان ملاقاتوں سے کیا امیدیں ہیں؟ دیکھیں میں نے تو پہلے سٹارٹ میں کہہ دیا کہ یہ چارٹر آف اکانومی پہ بات ہو رہی ہے، الیکشن ڈیٹ پہ بات ہوگی اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ پہ بات ہوگی. کیا لگ رہا ہے کہ جو 5 سال کی حد مقرر کی گئی کہ اس سے زیادہ کوئی نااہل نہیں رہے گا؟ کوئی امکان ہے کہ میاں صاحب جیسے آپ کے بڑے کلوز رابطے ہیں، کوئی جو سابق وزیر اعظم واپس آئیں گے؟ لگتا ہے سر؟ دیکھیں پہلی بات میں آپ کو یہ کہہ دوں، میں بھی نااہل ہوا تھا. آپ کو یاد ہوگا میں 5 سال کے لیے نااہل ہوا تھا اور اس سے پہلے ایوب خان کے دور میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایبڈو لگا تھا اور تمام چوٹی کے وہ سیاستدان جنہوں نے ملک بنایا تھا، جو کہ تحریک پاکستان کے کارکنان تھے، سہروردی، خواجہ ناظم الدین، سرفروز خان نون اور اس کے علاوہ مشرقی اور مغربی پاکستان کے باشمول میرے والد، اور وہ سب نااہل ان کو کر دیا گیا تھا. وہ 7 سال کے لیے تھا. مگر جو اب ڈیبیٹ ہوئی تھی ہماری کہ تاحیات نااہلی نہیں ہوتی، اس کے لیے ہمیں ایک موقف اپنانا چاہیے. یہ نہ ہو کہ جس جج کو غصہ زیادہ ہو اتنی ہی زیادہ بڑی سزا ہونی چاہیے. وہ اس کے ہم خلاف ہیں اور اس میں ہم نے ترمیم کر دی ہے اور مقرر ہو گئی ہے کہ اگر ڈسکوالیفیکیشن ہوگی وہ 5 سال کے لیے. ہر عسکری دور میں ایک نئی پارٹی سامنے آئی ہے، ابھی بھی آئی ہے استحکام پاکستان پارٹی. اس کے حوالے سے مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ سب جو ہے نا اس میں شامل ہو رہے ہیں، خاص کر PTI کے لوگ. دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ PTI جیسے بنی تھی ویسے ہی ٹوٹی ہے، تو اس لیے ٹوٹنے میں بھی ٹائم لگتا ہے، مگر انہوں نے تو ٹائم ہی نہیں لگایا. تو اس لیے میں ان کے بارے میں کوئی کمنٹ نہیں کروں گا. میں صرف یہی کہوں گا کہ الیکشن آئے گا، تمام اپنے منشور لے کر سامنے آپ کے پاس آئیں گے. پیپلز پارٹی بھی اپنے منشور کے ساتھ آئے گی اور جس کا منشور اور جس کی کریڈیبلٹی زیادہ ہوگی عوام اس کو ووٹ آئندہ دنوں میں چیئرمین PTI کی گرفتاری کو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں آئندہ دنوں کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اگر کوئی الزام کوئی ہوگا تو وہ پہلے بھی وزرائے اعظم جیل جاتے رہے ہیں، تو وہ کوئی بگ ڈیل نہیں ہے. سر بھٹو شہید ہو گئے، بے نظیر بھٹو صاحب بھی شہید ہیں، وزیر اعظم نااہل بھی ہوئے. کیا نظریہ تو چلتا رہا نا کہ آج بھی زندہ ہے؟ ہاں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ PTI کا نظریہ بھی اسی پس منظر میں دیکھا جائے گا؟ PTI کا جو نظریہ تھا وہ 9 مئی کو دفن ہو گیا تھا، کیونکہ وہ نظریہ پاکستان کے خلاف تھا. اور جو لوگ جو ہمارے تنصیبات پر، ہمارے
अमलाक पर, फ़ौजी अमलाक पर हमला करेंगे, ये कोई विज़न नहीं है, ये कोई सोच नहीं है, ये कोई फ़िक्र नहीं है, ये आइडियोलॉजी नहीं है, उसको लोगों ने मुस्तरद कर दिया। कल आपके घर एक हादसा पेश आया है आग लगने का, ये हादसा था या फिर इसकी कोई और वजूहात से बता दें? देखिए, मैं उसका ये है कि मेरा जो कमरा है पूरे घर में, वो ड्रेसिंग रूम जो है उस पे 1 मिनट पहले मैं वहाँ से बाहर निकला हूँ और 1 मिनट के बाद वहाँ आग लग गई। तो अब तहकीकात हो रही हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी आई थी, वापडा के लोग भी आए हैं, देखा जाएगा शॉर्ट सर्किट है या पीछे से बिजली बहुत ज़्यादा आ गई थी या कोई वजूहात होंगे, मगर इस पे मैं इसको कोई स्टोरी नहीं बनाना चाहता। यूसुफ रज़ा गिलानी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं।